قرآن مجید کا پیغام امن، خلاصہ پارہ نمبر 28، محی الدین غازی۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو۔ بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی۔ ایسے غلط تصورات دین سے نکالو۔ ایسی جھوٹی باتوں کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی پابندیوں کو توڑنا کفر ہے، اور ان پابندیوں کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تمہاری سرگوشیوں سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے۔ گناہوں کے لیے سرگوشی کرنا گناہ ہے، اور نیکی کے لیے سرگوشی کرنا نیکی ہے۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہوشیار رہو۔ یہ شیطان کا خاص ہتھیار ہے، اور وہ اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو رنج پہنچاتا ہے۔ شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لو۔ مجلس کے تقاضوں کو سمجھو اور مجلس کے آداب کا خیال رکھو۔ جب کشادگی کرنے کا موقع ہو تو کشادگی پیدا کرو، جب اٹھ جانے کا موقع ہو تو اٹھ جاؤ۔ اللہ نے ہدایت دے کر تم پر مہربانی کی ہے۔ تم نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہوں۔ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ امتحان میں سچے ثابت ہوگے تو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے۔ شیطان کی پارٹی گھاٹے میں رہنے والی ہے، اور اللہ کی پارٹی کامیاب رہنے والی۔ تم اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر شیطان کی پارٹی میں شامل نہ ہو جانا۔ سچے دل سے ایمان لاؤ۔ سچے ایمان والے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ دینا گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ وہ بس اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سچے ایمان والے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر طرح مدد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے دل کو شادہ رکھتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنی خود غرضی کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے محبت اور احترام رکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں ذرا بھی کینہ نہیں آنے دیتے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور آنے والے دن کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کو بھول کر برائی کے راستے پر چلو گے تو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان اچھے ناموں سے اس کا ذکر کرو۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، تم بھی اس کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے دیوتاؤں سے بیزار ہیں، اور یہ بیزاری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ جن لوگوں نے تم سے دشمنی والا سلوک نہیں کیا، ان سے تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اور جو تم سے سخت دشمنی رکھتے ہیں ان کی دوستی کے چکر میں نہ پڑو، وہ ظالم ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو انہیں پناہ دو، انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، ان کی شادیوں کا اپنے ہاں انتظام کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے ہر حکم کو بسر و چشم قبول کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان لانے والی عورتیں اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر بہتان نہ لگائیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو انہیں اپنی بیعت میں شامل کر لو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ جو عہد کرو وہ پورا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے راستے میں جنگ درپیش ہو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ یہود و نصارہ کی طرح ایسا رویہ نہ اپناؤ جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو اور دین کو نقصان پہنچے۔ ایسی تجارت کرو جو دونوں جہانوں میں نفع بخشو۔
سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو، اللہ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مددگار ہیں۔ اللہ کا احسان مانو، اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہوتے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو، اپنی شخصیت کو سنوارو۔ جنہیں تورات دی گئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، تمہیں قرآن کا حامل بنایا گیا ہے، تم اس کے سلسلے میں یہودیوں کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کے کاروبار سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام روک دو، دنیا کے کاموں کی خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ منافق تمہارے اصلی دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو، یہ اللہ کے راستے سے روکتے اور برے سے برے کام کرتے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، ان کے تن و توش سے مرعوب نہ ہو، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں۔ تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ ابھی دولت بھی ہے اور نیک بننے کا موقع بھی، بعد میں حسرت کرو گے، نہ دولت رہے گی اور نہ موقع۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس روشنی پر جو اللہ نے اتاری ہے۔ اگر نفع چاہتے ہو تو ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اسی ایک اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے ساتھ بیوی بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرتے رہو، ہوشیار رہو، شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بڑی آزمائش سمجھو، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے ہاں بڑا اجر پاؤ گے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر طرح کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ نفس بڑا لالچی ہوتا ہے، اس کے شر سے خود کو بچاؤ۔ طلاق کے موقع پر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو، بیویوں کو رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہو تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تمہارے لیے راہیں نکالے گا، تمہیں اس طرح روزی دے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تمہارے سارے گناہ دھو دے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے نزدیک اچھی عورتیں وہ ہیں جو اس کی فرمانبردار ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اطاعت گزار ہوں، رب سے لو لگانے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور روزہ نماز کا شوق رکھتی ہوں۔ اچھی عورت وہ ہے جو اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرے۔ دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ لوٹ آؤ۔ فکر کرو کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں نور کامل عطا کرے اور تمہاری بخشش فرما دے۔ عبرت پکڑو نوح کی بیوی سے اور لوط کی بیوی سے، دونوں نے اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنی شوہروں سے بے وفائی کی اور ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور وہ جہنم کے حوالے کر دی گئیں۔ اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی، جو سخت ظلم و ستم کے باوجود ایمان پر قائم رہی۔ فرعون کے کرتوتوں سے اس نے بیزاری ظاہر کی اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام۔ اس نے اپنی عصمت کو دل و جان سے عزیز رکھا، اپنے رب کی ہر بات کو سچ مانا اور زندگی بھر اسی کی ہو کر رہی۔